معروف اینکر پرسن سینئر صحافی حامد میر نے لاہور میں تحریک انصاف کے احتجاج کی کوریج کے دوران ایک ٹی وی رپورٹر پر پنجاب پولیس کے مبینہ تشدد کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے آزادی صحافت کے لیے تشویشناک قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک صحافی پر سرعام تشدد بعد ازاں سے حراست میں لینا نہ صرف صحافتی فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ ہے بلکہ یہ میڈیا برادری کے لیے بھی ایک واضح پیغام ہے۔ سابق چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR شبر زیدی نے دعویٰ کیا کہ اگر پاکستان چین کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات بند کر دے تو ملک کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے پاکستان کی معیشت کو جتنا نقصان پہنچایا اتنا امریکہ بھی نہیں پہنچا سکا۔ ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شبر زیدی نے کہا کہ وہ پہلے دن سے چین پاکستان اقتصادی راہداری CPEC کے مخالف رہے ہیں۔ تھائی لینڈ جانے والی فلائٹ دبئی کی پرواز میں خاتون مسافر سے مبینہ جنسی ہراسانی کے الزام میں پاکستانی شہری کو تھائی لینڈ پہنچنے پر حراست میں لے لیا گیا۔ متاثرہ خاتون نے ملزم کے خلاف قانونی کارروائی اور ہرجانے کا مطالبہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈیلی میل کے مطابق 33 سالہ تھائی شہر بیور پمپاران اٹلی کے شہر میلان سے دبئی کے راستے بینکاک واپس جا رہی تھی۔ خاتون کا کہنا ہے کہ دبئی سے بینکاک جانے والی تقریباً 6 گھنٹے کی پرواز کے دوران وہ اپنی 4 سالہ بیٹی کو گود میں لے کر سو گئی تھی۔ دوران پرواز آنکھ کھلی تو ساتھ والے نشست پر موجود پاکستانی مسافر مبینہ طور پر اس کے ساتھ نازیبا حرکت کر رہا تھا اور ان کے جسم کو بھی نامناسب انداز میں چھو رہا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کو 3 سال مکمل ہونے پر لاہور میں پارٹی کی جانب سے احتجاج اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا، جہاں پولیس نے مختلف مقامات پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے اراکین اسمبلی سمیت متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ ایوانی عدل کی اطراف اور دیگر علاقوں میں پولیس اور PTI کارکنوں کے درمیان کشیدگی بھی دیکھنے میں آئی۔ برطانیہ نے پاکستانی طلباء، محققین اور کاروباری افراد کے لیے مکمل فنڈڈ ٹیوننگ اسکالرشپس ٹیوننگ آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز OCIS فیلوشپ اور کامن ویلتھ اسٹارٹ اپ فیلوشپ کے لیے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ برطانوی ہائی کمیشن کے مطابق یہ پروگرام ابھرتے ہوئے پاکستانی محقق اور کاروباری افراد کو عالمی معیار کی تعلیم، تحقیق، پیشہ ورانہ تربیت اور بین الاقوامی روابط کے مواقع پر فراہم کرنے کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں۔ ان پروگراموں کا مقصد باصلاحیت پاکستانیوں کو دنیا کی بہترین جامعات اور ماہرین تک رسائی دینا، نئی اور مؤثر سوچ کو فروغ دینا اور عالمی سطح پر پیشہ ورانہ نیٹ ورک قائم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ حوثی ملیشیا کی جانب سے بحیرہ احمر میں عائد ناکہ بندی کے باوجود سعودی عرب سے خام تیل لے جانے والے 2 پاکستانی پرچم بردار تیل بردار جہاز بحفاظت باب المندب اور بحیرہ احمر عبور کرتے ہوئے پاکستان کی جانب روانہ ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بحری نقل و حمل پر نظر رکھنے والی عالمی کمپنی ونڈوارڈ نے بتایا کہ افرا میکس کلاس کے دونوں آئل ٹینکر نے سعودی عرب کے ینبے بندرگاہ سے خام تیل لوڈ کیا اور پورے سفر کے دوران اپنا ٹریکنگ سسٹم فعال رکھا، جس کے بعد وہ کسی رکاوٹ یا حملے کے بغیر بحفاظت پاکستان پانیوں کی جانب روانہ ہو گئے۔